منٹو کے آباء و اجداد ہندو تھے۔ کب اسلام قبول کیا تھا؟ منٹو کو اپنی ساس کی کون سی بات سخت ناپسند تھی؟ منٹو کی شادی کہاں ہوئی تھی؟ عظیم افسانہ نگار سعادت حسن منٹو نے بہت ہنگامہ خیز زندگی بسر کی۔ وہ ذہین تخلیق کاروں کے شہر امرتسر کا تھا۔ ویسے اس کی پیدائش سمرالہ ضلع لدھیانہ میں ہوئی، مگر عمر کا ابتدائی حصہ امرتسر میں بسر کیا۔ اس لیے اس کے مزاج کی نرمی اور سختی کی وہی متضاد خصوصیات ملتی ہیں جو امرتسر والوں کا شیوا ہیں، اور جن کی بنا پر وہ بے حد مخلص دوست اور بہت خطرناک دشمن بھی ثابت ہوتے ہیں۔ چنانچہ منٹو میں بھی یہی انتہا پسندی ہے۔ وہ دوست بنتا تو کھل کر اور دشمنی کرتا تو واضح انداز میں۔ پھر دلیر مرد تھا، اپنی لڑائی خود لڑتا اور اس کے لیے پالتو قسم کے لوگوں کا سہارا نہیں لیتا تھا۔ منٹو کے خاندان کا تعلق کشمیری پنڈتوں کی سارسوات برہمن شاخ سے تھا۔ ان کے آباء و اجداد نے منٹو سے 3-4 نسلیں قبل اسلام قبول کر لیا تھا، اور بیگم صفیہ منٹو کے بقول منٹو کے آباء و اجداد 18ویں صدی کے آخر میں کشمیر سے ہجرت کر کے پنجاب میں آباد ہو گئے تھے۔ منٹو کے والد مولوی غلام حسن سب جج کے عہدے پر فائز تھے، جبکہ والدہ سردار بیگم ان کی دوسری منکوہہ تھی۔ بعض سوانح نگاروں کا کہنا ہے کہ منٹو پدرانہ شفقت سے ہمیشہ محروم رہا۔ اس کمی کو اس کی والدہ نے پورا کیا۔ ابو سعید قریشی نے والد کی سخت گیری کو منٹو کی شخصیت کے مطالعے میں ایک اہم نفسیاتی نقطے کے طور پر پیش کیا ہے۔ منٹو علی گڑھ سے لاہور منتقل ہو گئے تھے، لیکن لاہور میں زیادہ عرصہ نہ رہ سکے اور بمبئی چلے گئے، جہاں انہوں نے 7 روزہ کارواں کی ادارت سنبھال لی۔ اس کے ساتھ ہی دیگر سلسلے بھی جاری رہے۔ بمبئی میں منٹو کا قیام 1935 سے 36 سے 1948 تک رہا۔ اس دوران تقریباً 1.5 سال تک وہ انڈین ریڈیو سے وابستگی کے باعث دہلی میں رہے۔ بمبئی چونکہ زمانے میں فلم سازی کا سب سے بڑا مرکز تھا، چنانچہ منٹو نے وہاں مختلف فلم ساز کمپنیوں میں کہانی اور مکالمے لکھنے کا کام بھی کیا۔ ان میں سروج مووی نون، امپیریل کمپنی فلمستان اور بمبئی ٹاکیز کے نام اہم ہیں۔ بمبئی ہی میں منٹو کی اپریل 1939 میں صفیہ بیگم سے شادی ہوئی، جن سے 3 بیٹیاں نگہت، نزہت اور نصرت پیدا ہوئیں، جبکہ ایک بیٹا عارف بچپن ہی میں وفات پا گیا۔ 1948 میں منٹو پاکستان آ گئے اور لاہور ہی کو اپنا مسکن بنایا۔ منٹو کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو ان کی بیوی صفیہ کی والدہ نے سرد آہ بھری اور کہا کہ کیا برا تھا اگر پہلا لڑکا ہی ہو جاتا، خیر خدا دوسری اولاد بیٹا دے۔ منٹو کو یہ بات بری محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنی ساس صفیہ منٹو کی والدہ کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ ایک طرف کہتے ہیں بیٹیاں تو خدا کی رحمت ہے، اور پھر بیٹی کی پیدائش پر رنجیدہ بھی ہو جاتے ہیں۔ دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو ساس آبدیدہ ہو گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ ایک کے بعد ایک لڑکی۔ منٹو کو پھر غصہ آیا اور کرخت لہجے میں کہا، خبردار اگر میری بیٹی کی پیدائش پر رونا دھونا کیا تو مجھے یہ 10 بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ساس پھر آنسو پوچھ کر خاموش ہو رہی۔ تیسری مرتبہ بیٹی پیدا ہوئی تو ساس نے منہ بسورا، نہ کوئی بات کہی۔ منٹو کے ڈر سے چپ رہی۔ منٹو نے کچھ دیر تو اس خاموشی کو دیکھا، پھر کہنے لگے، خالہ جان اس بار بیٹی کی پیدائش پر کچھ نہیں کہیں گی؟ ساس نے ڈرتے ہوئے کہا، اللہ کی دین ہے، جو اللہ دے ہم تو اسی پر راضی ہیں۔ منٹو نے قہقہا لگایا اور پنجابی میں بولے، نہیں ایس واری تے واقعی زیادتی ہوئی ہے، یعنی اس بار تو واقعی زیادتی ہوئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔